السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غرب کے تمام ممبران خیر اور عافیت سے ہوں گے، اور خصوصاً ہمارے نعیم بھائی خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ اور نعیم بھائی ایک ہمارے جو حنفی بھائی ہیں جو آپ سے بھی اتنے دن سے بحث کر رہے تھے، کیا نام تھا ان کا، میرا نام دماغ میں نہیں آ رہا ہے، مولانا سہیل صاحب، یہ مولانا فیضان صاحب کے جو ہے ساتھی ہیں، اور یہ جو ہے حافظ بن چکے ہیں، عالم کا کورس کر رہے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، پروردگار اور دین حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کو۔ وہ بھائی یہ انہوں نے ان کے گروپ میں ایک یہ ویڈیو لگائی ہے، تھوڑی سی میری وجہ فرمائی۔ الیاس گمن صاحب کیا کہہ رہے ہیں، شیخ محترم الیاس گمن صاحب کیا فرما رہے ہیں مرفوع حدیث کے بارے میں، کہ یہ حدیث مرفوع ہے؟ تھوڑی میری وجہ فرما بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ میرے محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمارے اصلاح گروپ میں ساجد صاحب نے ایک ویڈیو ڈالا ہے الیاس گمن صاحب کا، اور وہ حدیث بیان کر رہے ہیں وضو کے تعلق سے، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اپنی گردن پر مسح کرے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم کے طوق سے محفوظ کر دے گا۔ اور یہ حدیث ضعیف بیان کرتے ہوئے بار بار زور دے رہے ہیں کہ یہ حدیث مرفوع ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور وضو میں کیے جانے والے بدعات سے خود کو بچائیے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس نے میری طرح سے وضو کیا اور وضو کے بعد دعا پڑھی تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ الیاس گمن صاحب جس حدیث کے تعلق سے ذکر کر رہے ہیں، انشاءاللہ میں اس حدیث کی پوری تحقیق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے آپ ان کے بیان کو سن لیجئے۔ نماز کی کتاب میں وضو کی سنتیں لکھی ہوتی ہیں، اور اس میں گردن کا مسح کرنا لکھا ہے کہ یہ بھی سنت ہے، حالانکہ یہ حدیث میں تو نہیں ہے۔ وضاحت کریں، یہ نہ کہا کریں کہ حدیث میں نہیں، یہ کہا کریں کہ میرے علم کے مطابق حدیث میں نہیں۔ کسی چیز کا حدیث میں نہ ہونا اور بات ہے، اور ہمارے علم کے مطابق نہ ہونا اور بات ہے۔ میں آپ کو 12 دن کے دورے میں یہی باتیں سمجھاتا رہا ہوں جو اب بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ کوئی چیز ہمارے علم میں نہ ہو تو ہم کہتے ہیں ہے ہی نہیں۔ بھی ہمارے علم میں نہ ہونا اس چیز کے نہ ہونے کی دلیل تھوڑی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے موجود ہے، اور ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی التلخیص الحبیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من توضأ ومسح بیدیہ علی عنقہ، جس آدمی نے وضو کیا اور پھر اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن کا مسح کیا، وقی الغلہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس کی گردن کو جہنم کے طوق سے محفوظ فرما لیں گے۔ یہ حدیث ہے اور مرفوع ہے۔ ہاں، آپ کے علم میں نہیں ہے نا، اب آپ کے علم میں نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہے ہی نہیں۔ اسی پر بعض غیر مقلدین شور بھی کرتے ہیں، اور بہت زیادہ شور کرتے ہیں کہ یہ جو اپنی گردن پہ چھری پھیرتے ہیں، کسی حدیث میں نہیں ہے، اپنی گردن پیش کرو ہم چھری پھیریں۔ ہمیں کلپ سن کر اور دیکھ کر افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار جہالت کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ آپ یہ کہا کرو بھی ہمارے علم میں نہیں ہے، اگر آپ گردن پر مسح کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہم آپ کو دلیل پیش کر دیں گے۔ اس دلیل پر آپ کے اشکال ہے تو اس کا معنی یہ ہے کوئی ضروری اشکال ہے۔ آپ کے اشکال ہونے کا معنی یہ نہیں کہ اشکال پکا ہے، اشکال کا معنی کہ ہمیں شبہ ہو گیا ہے، تو اہل علم سے شبہ اپنا دور کرا لیں۔ ہم اپنے شبہات اپنی درسگاہوں میں پھینکتے رہتے ہیں، اور جس پر شبہ ہے اس سے دور نہیں کراتے۔ الیاس گمن صاحب نے جس حدیث کو مرفوع کہہ کر صحیح ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی، آج دیکھیے کہ انہی کی جماعت کے ایک بہت بڑے علامہ ہیں مفتی طارق مسعود صاحب، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ سر کا مسح کر کے دکھائیں، کیا گردن اور کان کا مسح بھی اس میں شامل ہے؟ سر کے مسح میں گردن کا مسح شامل نہیں ہے۔ سر کا مسح ایسے ہوتا ہے، پانی لیا آپ نے اور پورے دونوں ہاتھ رکھ کے پیچھے لے گئے، بس ختم۔
اور اگر واپس دوبارہ لے آئے تو بھی ٹھیک ہے. دونوں روایتیں ملتی ہیں. حدیث میں یہ بھی ملتا ہے یوں بھی اور دوبارہ لانا بھی ملتا ہے. تو ایک دفعہ بھی کر لے تو کافی ہے. سر کا مسح کریں, اس کے بعد انگلی سے کان کا کیا, کان کے پچھلے حصے کا کیا, بس. گردن میں جو پچھلے حصے کا مسح ہے ایک ضعیف روایت ہے, اس میں صحیح حدیث نہیں ہے. اس ضعیف روایت کی بیس پر علماء کہتے ہیں کہ اس کو باقاعدہ سنت نہیں سمجھا جائے. اسی حدیث کے تعلق سے اور ایک بیان میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ ہے ہمارے استاد محترم شیخ اشتیاق مدنی حفیظہ اللہ. اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ محترم کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام کوششوں کو, کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سے اسی طرح سے دن کا کام لیتا رہے. آپ ہمارے شیخ کا بھی بیان سن لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کا سوال ہے گردن کا مسح کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ گردن کا مسح جو لوگ کرتے ہیں ایک حدیث پر عمل کرتے ہیں, حدیث صحیح نہیں ہے. مسح الرقبۃ امان من الغل یوم القیامہ, گردن کا مسح کرنا قیامت کے دن گلے میں توق پہنائے جانے سے امان ہوگا, امن حاصل ہوگا. توق اسے نہیں پہنایا جائے گا عذاب کے طور پر جس نے گردن کی مسح کی. اسی حدیث کو دیکھ کر کے لوگ گردن کی مسح کرتے ہیں, لیکن حدیث جب ضعیف ہے تو آپ کو گردن کی مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو فضیلت وضو کرنے والے کے لیے ہے کہ جب دعا پڑھے اخیر میں تو اس کے لیے 8 دروازے کھول دیے جائے, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من توضأ نحو وضوء ھذا, جس نے میرے اس وضو کرنے کی طرح سے وضو کی. اور پھر کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ یدخل من ایہا شاء, اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو جائے. تو یہاں شرط ہے نحو وضوء ھذا, میرے اس وضو کرنے کی طرح. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گردن کی مسح ثابت نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی طرح سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضو کے تعلق سے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے. ابھی جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی, یہ آیت ہے سورہ مائدہ کی 6 نمبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اے ایمان والو, جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو. اس آیت مبارکہ میں آپ نے دیکھا کہ گردن پر مسح کرنے کی کوئی ذکر نہیں ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحیح حدیث میں ہے. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا, مقلدوں کے سردار الیاس گھمن صاحب جس حدیث کو بیان کر رہے ہیں وہ حدیث ضعیف ہے. چلیے دیکھتے ہیں اس حدیث کو کن محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے اور اس کی ضعف کی وجہ کیا ہے. حدیث کی پوری عبارت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حدثنا علی بن سعید بن بشیر قال حدثنا عبد الله بن ایوب قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الوقاصی عن الزهري عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تودع فمسح رأسه وعنقه لم يتوقع غلا یوم القیامہ. اللہ کے پیارے حبیب نے کہا جس نے وضو کیا اور اپنے سر اور گردن کا مسح کیا تو قیامت کے دن اس کے گلے میں جہنم کا توق نہیں پہنایا جائے گا. ابن جوزی رحم اللہ اسی حدیث کے تعلق سے کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے, اس میں متروک راوی ہے یعنی کہ جھوٹا راوی ہے. امام سیوطی رحم اللہ نے بھی اس حدیث کو اپنے موضوع میں شمار کیا ہے. الاحادیث الموضوعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 170. شیخ علامہ ناصر الدین البانی رحم اللہ نے بھی سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ میں شمار کیا ہے اور اس کا نمبر ہے 69. انہوں نے کہا قال موضوع یعنی کہ حدیث من گھڑت ہے. اس حدیث کی سند میں کئی مجروح اور ضعیف راوی ہیں. خاص طور پر میں آپ کو بتا دوں عثمان بن عبد الرحمن الوقاصی, امام ذہبی رحم اللہ اپنی کتاب میزان الاعتدال میں اس راوی کے تعلق سے لکھتے ہیں متروک الحدیث یعنی کہ یہ حدیث میں چھوڑا گیا راوی ہے. یہ حدیث قابل اعتماد نہیں ہے, یہ راوی قابل اعتماد نہیں ہے. اس حدیث میں اور ایک راوی ہے. ابن حبان اس راوی کے تعلق سے کہتا ہے لا یحل الاحتجاج بہ, اس سے دلیل لینا جائز نہیں ہے. اور وہ کون ہے؟ عبداللہ بن ایوب. دیکھیے میں نے آپ کے سامنے جو سند پڑھا تھا اس سند میں ان کا نام موجود ہے. ان کی ضعف اور جہالت کی بات کہی گئی ہے محدثین کے درمیان, لہٰذا یہ سند ناقابل قبول ہے اور محدثین نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے. شیخ ابن عثیمین رحم اللہ کہتے ہیں یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, اس لیے اس پر عمل نہ کیا جائے.
अल्हम्दुलिल्लाह, इस हदीस के ताल्लुक से मैंने आपके सामने वजाहत रख दी। मुहद्दिसीन ने इस हदीस को ज़ईफ कहा और ज़ईफ हदीस पर अमल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि सही हदीस हमारे सामने मौजूद हो। क्यों ना हम सही हदीस पर अमल करें और अपने रब को राज़ी करें। अब लौटते हैं इलियास घुमन साहब की उस बात की तरफ जो उन्होंने कहा यह हदीस मरफू है और मरफू कह करके उम्मत को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मकसद ये नहीं है हदीस सुनाना, बस हदीस फिका में शामिल हो जाना चाहिए, हदीस से फिका साबित हो जाए, बस इनके लिए काफ़ी है। ऐसे लोगों पर हमें अफसोस होता है जिन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ा, सही हदीस को छोड़ा, ज़ईफ हदीस को आज बयान करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या मरफू हदीस भी ज़ईफ हो सकती है? चलिए आपके सामने मैं 2 मिसालें रखता हूँ। पहली हदीस आप समाप्त फरमाइए। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतलबु अल-इल्म वलो बिस्सीन फ़इन्न तलब अल-इल्म फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म हासिल करो अगर उसके लिए चीन भी जाना पड़े। आपने बहुत बार सुना होगा यह हदीस, क्योंकि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। मुहद्दिसीन इस हदीस को ज़ईफ करार देते हैं, हालांकि ये मरफू हदीस है। किन मुहद्दिसीन ने इस हदीस के ताल्लुक से क्या कहा सुनिएगा। इमाम बैहकी रहमुल्लाह शौब अल ईमान में लाते हैं, जिसका नंबर है 1767, और इस हदीस में एक रावी है अबू आतिका जो कि ज़ईफ है। इब्न अदी अल कामिल फिल ज़ौफ़ा अल रिजाल में लिखते हैं, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 2737 में, और उन्होंने इस सनद में इस रावी को ज़ईफ करार दिया है। खतीब अल बगदादी रहमुल्लाह ने भी इस हदीस को ज़ईफ करार दिया है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह कहते हैं, ला यसह हदीस फी हाज़ल बाब, कि यह हदीस इस बाब में दुरुस्त नहीं है। इमाम बुखारी रहमुल्लाह ने इस रावी के ताल्लुक से कहा जो अबू आतिका है हुआ मुनकिरुल हदीस, ये मुनकिर हदीस है, इससे हदीस लेना दुरुस्त नहीं है। शेख अलबानी रहमुल्लाह ने इस हदीस को लाया ज़ईफ़ुल जामी अल सगीर में, जिसका नंबर है 906, और कहते हैं ज़ईफ़ जद्दन कि यह हदीस सही नहीं है, ज़ईफ़ रावी है। दूसरी मरफू हदीस भी आप समाअत फरमाइए, और इस हदीस को अक्सर आप बरेलवी उलमा से सुनेंगे। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुलू करते हुए ये लोग इस तरह की बहुत सारी बातें बयान करते हैं। हदीस सही है ज़ईफ़ है, इसकी तमीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से घुमन साहब ने चाहा कि हमारा फ़िका साबित हो जाए, इसी तरह से ये लोग चाहते हैं कि हमारा बरेलवियत साबित हो जाए। वो हदीस क्या है? काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म व अली बाबहा फमन अरादल इल्म फलयअतिल बाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, जो इस शहर में आना चाहे उससे इसी दरवाजे से दाखिल होना होगा। इमाम तिरमिज़ी रहमुल्लाह अपनी किताब में लाते हैं 3723 नंबर में, और उन्होंने नकल किया कि यह हदीस गरीब है और इसका सनद सही नहीं है, इस पे कलाम है। इब्न जौज़ी रहमुल्लाह अल मौज़ूआत में इस हदीस को लाते हैं, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 351 में, और इस हदीस को मौज़ू और मनगढ़ंत करार देते हैं। इमाम सुयूती रहमुल्लाह ने भी इस हदीस को ज़ईफ़ बल्कि मौज़ू के करीब कहा है। इमाम ज़ुहरी रहमुल्लाह लिखते हैं, हाज़ा किज़्ब अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये झूठ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। इमाम इब्न तैमिया रहमुल्लाह ने भी इस हदीस को, इस रावी को झूठा करार दिया है। शेख अलबानी रहमुल्लाह ने अल सिलसिलातु ज़ईफ़ा में इस हदीस को लाया, जिसका नंबर है 602, और फरमाया हाज़ा मौज़ू, ये मौज़ू हदीस है। तो खुलासा कलाम क्या हुआ कि मेरे भाई, हदीस का मरफू होना उसके सही होने की दलील नहीं है। हदीस का मरफू होना बस सिर्फ इतनी है कि वो उसका कौल फेल, उसकी तकरीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दी गई, लेकिन उसका ज़ईफ़ होना और सही होना यह सनद पे देखा जाएगा कि उसके रावी कैसी है। आखिर में एक इस्लाही कलाम आपके सामने रखता हूं, कहानियों को हदीस ना समझो, मोहब्बत रसूल की है तो सुन्नत पर चलो। जो नबी ने ना किया वो कैसे दिन हुआ, दिल का चिराग बुझ जाएगा अगर सच का दामन छोड़ा। मैं झूठे अकवाल का इनकार लिखूंगा, सिर्फ सही बातों का इजहार लिखूंगा। बिदात के हर साए को मिटाकर सुन्नतों की चमकदार कतार लिखूंगा। मुकल्लिदो, तुम चाहे मुझे कितनी भी गालियां दे दो, मैं हक को हक ही बयान लिखूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।